پاکستانی کرکٹ شائقین کو ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی نے ایک بار پھر پاکستانیوں کی امیدوں کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی توڑ دیا ہے۔ ایک بہترین آغاز کے باوجود پاکستانی کرکٹ ٹیم میچ کا اچھا اختتام نہ کر سکی۔ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہمیں کرکٹ کے علاوہ بین الاقوامی فورمز پر بھی کرنا پڑا، جہاں ایک جانب سب کی نظریں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ میں گرجدار تقریر اور فیلڈ مارشل کے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات پر مرکوز رہی، وہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی سلامتی کونسل میں تقریر کے دوران پاکستان کے انکلوژر میں ایک متنازع شخصیت کی موجودگی نے اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ جس طرح کرکٹ میں ہم نے اچھا آغاز کیا تھا، بالکل ویسے ہی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ہمارا شاندار آغاز ہوا تھا، لیکن پھر ایک تنازع نے ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس تنازع میں اس وقت مزید شدت آ گئی جب وزیر دفاع کی بات کو وزارت خارجہ کے ترجمان نے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے رد کر دیا، جس نے ایک طرف نہ صرف وزراء کے درمیان ایک واضح خلیج کا تاثر دیا بلکہ دوسری طرف حکومت پاکستان کے سیکیورٹی پروٹوکول کے بریچ ہونے کی نشاندہی بھی کی۔ ایک ایسی جگہ جہاں اتنی اہم شخصیات موجود تھی، وہاں ایک ایسا شخص جس کا نہ وزیر دفاع پاکستان کو پتا تھا اور نہ ہی وزارت خارجہ کو، کیسے پہنچا؟ اس سوال کا جواب حکومت کی جانب سے تاحال سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اس سارے معاملے کی وجہ سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک اور معاملہ جو کہ ہمارے لیے باعث شرم تھا، وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مہدی حسن کو دیے جانے والا انٹرویو تھا، جس میں ہمارے وزیر دفاع میزبان کے سوالوں کا منطقی جواب دینے سے قاصر نظر آئے، بلکہ بہت سی جگہوں پر تو ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارے وزیر دفاع معاملات سے بالکل ہی لا علم ہے۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں گزشتہ ہفتے کے حوالے سے یہ تجزیہ کیا جائے کہ ہم نے ایک اچھا آغاز تو کیا لیکن اختتام پر قوم کو صرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ بات یا یہ تجزیہ غلط نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا یہ کچھ معاملات، کچھ پولیٹیکلی چیزیں کہاں جا رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف، ان کا جلسہ، ان کے اپنے اندر سے پی ٹی آئی کے یہ آوازیں اٹھنا کہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، اس سارے ماحول کے اندر اپوزیشن کیا ایگزسٹ بھی کرتی ہے پاکستان میں کہ نہیں، یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا فارمر پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، چیئرمین ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر آپ کا اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلے ویسے اگر آپ سے پوچھوں، آپ بھی مایوس ہوئے کرکٹ ٹیم کی کارکردگی سے، یا میری طرح آپ نے اپنے 2-3 گھنٹے برباد نہیں کیے اس میچ میں؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ نہیں، میں کرکٹ نہیں دیکھتا۔ آپ نہیں دیکھتے شوق سے؟ میں نہیں دیکھتا، لیکن کرکٹ میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ایک ہارتی ایک جیتتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے کرکٹ کے نظام کی، اس کو ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ نقوی صاحب ملک کے وزیر داخلہ ہے، مہربانی کریں تو کسی کو فل ٹائم وہاں پر کام کرنے دیں جس کا کرکٹ سے کوئی تعلق ہو۔ یہ ان کی مرضی ہے، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال مناسب نہیں ہے یہ جو ہوا۔ کرکٹ سے تعلق ہونا سر ضروری ہے پی سی بی کی مینجمنٹ کے لیے؟ نجم سیٹھی صاحب بھی رہے ہیں، ان کا براہ راست تعلق نہیں، اور جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے اچھا چلایا کرکٹ بورڈ۔ کرکٹ سے تعلق مطلب یہ کہ انٹرسٹ ہو، وہ فل ٹائم دے سکے نا۔ سیٹھی صاحب فل ٹائم دیتے تھے، اٹینشن ڈائیورٹڈ۔ ہاں، تو یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ ایک میچ کا نہیں ہوتا، یہ 1 دن یا 1 سال کا نہیں ہوتا، بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح اگر ہم ایک پارٹ ٹائم مینجمنٹ رکھیں گے تو اس سے آپ کو مسائل پیدا ہوں گے۔ اچھا، 2-3 ایشوز کے اوپر ویسے نقوی صاحب کو لوگوں نے اس بات پہ اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے بڑا ہیڈز آن لیا، آئی سی سی کو بھی، اور جو مینیجریل دوسرے ایشوز بھی ہیں، جیسے وہ ہینڈ شیک والا جو معاملہ تھا اس کے اوپر، پھر حارث رؤوف صاحب کا جرمانہ اس کے اوپر، ابھی کل ٹرافی بھی جب انڈیا نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے تو وہ لے کے چلے گئے، انہوں نے کہا مت لیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ان کا رویہ ٹھیک تھا، مناسب تھا؟ یہ رویہ ہر مینیجر کا ہوتا ہے نا۔ پاکستان کو جب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو، وہ وہاں پر آئی سی سی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے، یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ انٹیریئر منسٹر ہو ایک ملک کے، اور اس ملک کی ٹیم جس کی ابھی جنگ ہوئی ہو چند مہینے پہلے، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اگر وہاں پر انڈیا کا ہوتا اور ہم میچ جیتے تو ہمارا بھی یہی رویہ ہوتا۔ اس لیے ان سے احتیاط کرنی چاہیے ایسی پوزیشنز پر، اس طرح کی کہ آپ اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں نہ ڈالیں، یا انٹیریئر منسٹر نے، یا کرکٹ بورڈ چلائیں، یا آئی سی سی ایشین کرکٹ ہے۔ سو بیسیکلی یور آف دا اوپینین سر کہ بے شک میدان میں کھلاڑی ہی کھیلتے ہیں، لیکن مینجمنٹ کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے درست نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم کانسٹنٹلی ہماری ٹیم میں جب آپ کے پاس ایک حکومت کا عہدہ ہو جو بہت ذمہ داری کے عہدے، فیڈرل کیبنٹ کو معمولی چیز نہیں ہوتی، بالکل، اگر آپ اس کا حصہ ہوں تو پھر آپ کو ایسے پوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے جہاں پر اس قسم کی امبیرسمنٹ ہو۔
اچھا سر، سنس آپ ظاہر ہے ایک بڑے امپورٹنٹ عہدے پہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں آپ، بہت سارے معاملات آپ نے فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ وٹنس کیے ہیں. UNGA کا پلیٹ فارم، وہاں پر ڈیلیگیشن کون لے کے جاتا ہے، کیسے سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ایک شخصیت وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی ہوئی نظر آئیں، سیلفیاں لیتی ہوئی نظر آئیں، وہ بڑا اپنے آپ کو UNGA کے اندر بڑا ایکٹیو نظر آئیں سوشل میڈیا کے اوپر. بعد میں ایک ایک کر کے ساری پاکستانی جو ہائرارکی ہے اس نے ڈس اون کر دیا کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیسے آئی تھی. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس فیاسکو جو ہوا ہے؟ سر کون دیکھیں، جو وہاں جاتا ہے آپ کا پاس لے کر جاتا ہے. ہاں، جو خاتون ہیں اس سے پتہ نہیں آپ کیا مسئلہ ہے. وہ پاکستانی ہیں، اسکالر ہیں جو UK میں رہتی ہیں، جی وہیں کی ریزیڈنٹ ہیں، شاید وہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس ہو. ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا سوشل میڈیا پر کیا کہتی ہیں یا نہیں کہتی، لیکن آپ نے ان کو ساتھ لے کر گئے جہاز میں بٹھا کر، آپ نے پاس دیا، آپ نے بٹھایا. وہ کہہ رہی ہیں میں اسپیچ رائٹر ہوں پرائم منسٹر کی. بالکل کلیم کر رہی ہیں وہ. تو اب یہاں پاکستان کو کوئی نہیں جانتا، نہ وزیر اعظم جانتے ہیں، نہ وزیر دفاع جانتے ہیں، خارجہ جانتی ہے. وزیر دفاع کا جاننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر پیچھے آ کر کوئی بھی بیٹھ سکتے ہیں. جس کے پاس پاس ہو، سیٹ خالی ہو تو لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں. وہ وہاں پر آپ بتاتے نہیں کہ تم یہاں بیٹھو گے، سیٹ خالی لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. بھئی اتنی تو اخلاقی جرت ہونی چاہیے نا کہ آپ نے ان کو لے کر گئے ہیں. وہ خود تو آ نہیں سکتی تھیں، تو اب کہیں کہ یار ہاں ہم لے کر گئے تھے، ہم سے غلطی ہو، نہیں جانتے تھے کون ہے وطن. کوئی کہہ رہا ہے یہودی ایجنٹ ہے، کوئی کہتے ہیں وطن دشمن عناصر ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں. تو عجیب یہ اس حکومت کا حال ایوارڈ دیا ہے سر پاکستانی حکومت نے. جی ایوارڈ بھی آپ نے دیا ہے، وہ بھی بغیر جانے دے دیا. ہاں یہ بھی سب سے عجیب 2023 میں آئی تھنک ان کو ملا ہے کہ ایوارڈ بھی ملا ہے اور آپ ان کو جانتے نہیں ہیں. پھر آپ لے کر کے تو مان لے یار ٹھیک ہے ہم پہ غلطی ہوگی. اور ویسے بھی if somebody is a part of an official delegation جو آپ نے بنایا تو اس کو اون اپ کر لیں. تو اس کے اندر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو اون کرنے میں کیا، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو امبیرسمنٹ بنا دیا گیا، مس مینج کیا گیا؟ جی بالکل بنایا گیا. کہتے ٹھیک ہے ہم لے کر گئے، بات ختم ہو گئی. اب لے کر گئے، جہاز میں گئی ہیں، پرائم منسٹر کے جہاز پر گئی ہیں، آپ نے ان کو وہاں پر ٹھہرایا ہے، گاڑیاں دی ہیں، لے کر گئے ہیں، پاس ایشو کروایا، اور آپ کہتے ہیں پوری حکومت کہتی ہے ہمیں نہیں پتا کہاں سے آ گئی. یہ تو آپ کو بہت بڑا فیلئر ہے. ہاں کیا آپ کو یہ نہیں پتا؟ جیسے میں نے بھی کہا تو بہت بڑے ہر لیول کے اوپر. سر یہ بھی ایک امبیرسنگ سچویشن، کیونکہ میں نے تو امبیرسمنٹس گنی ہیں ابھی انٹروڈکشن کے اندر جو 2-3 دن میں پچھلے، میری تو چھٹی تھی پروگرام سے لیکن وہ میں کاؤنٹ کر رہی تھی. یہ بھی ایک امبیرسمنٹ نہیں ہے کہ فارن آفس، ایک سرکاری دفتر جو ہے وہ ایک اور سٹنگ فیڈرل منسٹر کی کلیم کو رد کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر آ گیا، ٹویٹ کر کے کہنا پڑا جی کہ سر دیکھیں ڈیفنس منسٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے UN میں کون جاتا ہے. وہ خود فارن منسٹری کے پاس پر جاتے ہیں. یہ سب پاسز جو آپ کو پرماننٹ وہاں پر جو ریپ ہوتا ہے UN میں، یہ وہ ہینڈل کرتے ہیں جو فارن منسٹری کے سے کتابی ہوتے ہیں. تو اب خواجہ صاحب تو خود وہاں پر گئے ہیں، آپ ان پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ ساتھ لے کر گئے؟ وہ بھائی خاتون، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس خاتون کسی کے ساتھ تصویر لینے سے کوئی تعلق نے کوئی کلیم بھی نہیں کیا، اس خاتون نے کوئی کلیم بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر کی اسپیچ رائٹر ہوں اور میں گورنمنٹ کے کہنے پہ گئی ہوں. گورنمنٹ تو فارن آفس ہوتی ہے جہاں تک یہ تعلق ہے. اگر وہ آ کر پیچھے بیٹھ گئی خواجہ صاحب کے تو خواجہ صاحب نہیں روک سکتے. میں نے بتایا نا یہ کرسیاں جو ہوتی ہیں ان پر کوئی شخص بھی کرسی خالی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی سینگ کہ خواجہ آصف صاحب کی جو بات ہے اس میں وزن ہے کہ obviously ان کا کوئی تعلق نہیں سارے معاملے کے ساتھ. بنتا نہیں ہے نا. ڈیفنس منسٹر تو خود ایک ممبر آف دا ڈیلیگیشن ہوتا ہے. وہ ڈیلیگیشن کو چلا نہیں رہا ہوتا، وہ سلیکشن نہیں کرتا ڈیلیگیشن کی، پاسز نہیں جاری کرتا. ہاں تو وہ اچھا سر خواجہ آصف کا اس بات سے تو تعلق نہیں ہے. جو انٹرویو انہوں نے ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ کو دیا ہے اس سے تو خواجہ آصف کا بڑا براہ راست کا تعلق ہے. خواجہ کا مہدی حسن صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، دیکھیں اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں. یہ آپ کی پالیسیز کا معاملہ ہے. آپ کی پالیسیز ایسی ہیں، آپ کے ہر بات میں اتنا ابہام ہے کہ وزراء جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. جاتے کیوں ہیں پھر ایسے انٹرویوز میں؟ ایک سوال بھی نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں جانا آپ کا حق ہے، جانا یہ آپ کی چوائس ہے. خواجہ صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں، چلے گئے، لیکن ان کے پاس جواب تھے نہیں دینے کے لیے. جو سوال انہوں نے پوچھے ان کے لیے جواب آپ دے دیں. ہم خواجہ آصف صاحب کو جانتے ہیں، ہی از ویری اسپونٹینیس، وہ چیزیں ہینڈل کر جاتے ہیں. کیوں نہیں ہینڈل؟ دیکھیں آپ کے پاس جواب ہے نہیں. جو سوالات دیکھیں ان کے جواب نہیں دے سکتے آپ پبلکلی. یہ پرابلم ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ چیزوں کے جواب دے بھی سکتے تھے، اس میں کچھ تھوڑے سے زیادہ پزلڈ نظر آئے؟ کچھ لوگوں کا ہی تجزیہ ہے کہ مطلب رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو سوال کم از کم میں نے سارا نہیں دیکھا، جو سوال میں نے دیکھے ان کے جواب آپ پبلکلی دے نہیں. سوال ٹھیک تھے یا سوال بھی غلط تھے؟ کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا کچھ نون لیگ کے سوال غلط وہ ہوتا ہے جو پوچھا نہیں جاتا.
ورنہ ہر سوال جو سوال پوچھا جائے وہ صحیح. نہیں, سوال میں اس لیے کر رہی ہوں, یہ والا سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے بہت سے نون لیگ کے سپورٹرز کو یہ سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہوئے پروپیگیٹ کرتے ہوئے سنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے تیاری کرائی تھی مہدی حسن کو اس انٹرویو کی, خواجہ آصف صاحب کے لیے ٹریپ سیٹ کیا تھا پی ٹی آئی. نہیں, خواجہ صاحب اتنے نائیو اور انسینٹ نہیں ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جواب نہ دینا زیادہ مناسب ہوتا ہے. تو انہوں نے خالد صاحب نے وہی اسٹریٹجی اپنانی پڑتی ہے. وہ وزیر کے طور پر انٹرویو دے رہے تھے نا. میرے لیے پرسنلی وہ ایک تھوڑا سا سینسیٹیو پوائنٹ اس لیے ہوا کہ خواجہ صاحب ہمیشہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے بہت اچھا ڈیفینڈ کر کے اور بول کر آتے ہیں, تو وہ جو ہمیں مسنگ ایک اسٹریک لگی نا خواجہ صاحب کی, تو اس لیے یہ ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے. آپ پالیسی کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ باتیں جو وہاں پر پوچھی گئیں وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. رائٹ, ان کا کوئی ڈائریکٹ آنسر نہیں ہے. صحیح. سر, پرائم منسٹر کی تقریر کو یو این جی اے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا بہت اچھی تقریر ہے, انہوں نے بہت سارے ایشوز کو جو ہے وہ, ہر سال پرائم منسٹر تقریر کرتا ہے, یہ سب ایشوز یہی ہوتے ہیں. کچھ ایشوز کو وقت کم نہیں ہو گیا ہماری تقریر کے اندر, مثال کے طور پہ کشمیر؟ سر, یہ آپ کی مرضی ہے, یہ دیکھیں اس پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں, تائید بھی کر سکتے ہیں. زیادہ ایمفسس ہو جاتا ہے, ہمیشہ ہمارا ایمفسس کشمیر پہ ہوتا ہے. اس دفعہ ہمارا ایمفسس کشمیر اور غازہ پہ ہونا چاہیے تھا. پیلسٹائن پہ تو خیر بولے وہ تھا, لیکن شاید وہی بات ہے کہ ہمیں زیادہ, یہ میری رائے ہے, زیادہ سخت الفاظ میں آپ کو وہاں پر بولنا چاہیے دونوں ایشوز کے اوپر. دونوں ایشوز جو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر پہ ہمیشہ ہم بولتے ہیں ہمارا ایمفسس ہوتا ہے, لیکن غازہ کا جو معاملہ ہے, اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری نہیں, تمام اسلامی ممالک کی, کہ بولنے سے بھی قاصر ہے. وہ شدت سے نہیں بول پاتے جس کی ضرورت ہے, جو وہ معاملہ ہے. اور یہاں پر نہیں, جب بوسنیا میں ہوا تھا یہی ہمیں وہاں پر بھی یہ حالات تھے, ہم نہیں بولے, اور 6 لاکھ مسلمان وہاں قتل کر دیے گئے تھے, شہید کر دیے گئے تھے.